مڈل ایسٹ کے سمندروں میں گشت کرتے امریکی نیوی کے 5th فلیٹ کے نیوکلیئر کیریئرز، فضاؤں میں پینٹاگون کے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس، اور واشنگٹن سے جاری ہونے والے وہ بیانات جو دنیا کو ایک ہولناک جنگ کی نوید دیتے ہیں۔ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن کسی بھی لمحے ایران کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اس پہ اٹیک کرنے والا ہے، لیکن جیو پولیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سارا منظرنامہ صرف ایک مائنڈ گیم ہے۔ وہ سپر پاور جس نے 2001 میں صرف ایک الٹیمیٹم پر خطے کے بڑے ممالک کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا، وہ آج ایران پر براہ راست حملے سے کیوں کتراتے ہیں؟ پینٹاگون کی اس اسٹریٹجک سائلنس کے پیچھے کون سا کالا سچ چھپا ہے؟ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اس عالمی بساط کے اصل حقائق سے۔ تاریخ گواہ ہے 2001 میں 9/11 کے فوراً بعد امریکہ نے جس جارحیت کا مظاہرہ کیا، 20 سالہ طویل افغان جنگ کا ناکامی نے اس کا وہ پورا ملٹری غرور خاک میں ملا دیا۔ ایران پچھلے 4.5 دہائیوں سے سخت ترین معاشی اور سفارتی پابندیوں کے باوجود معاشی طور پر خود کفیل ہو چکا ہے، اور اس کا دفاعی ماڈل روایتی جنگ کی بجائے ایسیمیٹرک وارفیئر پر مبنی ہے۔ امریکہ کے فلی اٹیک نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کا سب سے قریبی اتحادی اسرائیل ہے۔ اسرائیل جس نے خطے میں دہائیوں سے زمینوں پر ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں ہے۔ پینٹاگون کے جنرلز یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایران پر براہ راست حملے کا مطلب مڈل ایسٹ میں ایک ایسی چین ریئیکشن شروع کرنا ہوگا جس کا پہلا شکار اسرائیل کا پورا دفاعی نظام بنے گا۔ ایران کی پراکسیز اور اس کا جدید ترین نیٹ ورک پورے خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفاد کو سیکنڈز میں مفلوج کر سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پینٹاگون کو جنگ نہیں کرنی تو مڈل ایسٹ میں بارود کا یہ خوفناک ڈسپلے کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں ایک جیو پولیٹکس کا سب سے بڑا معاشی پہلو سامنے آتا ہے جسے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی معیشت کا ایک بڑا ستون اس کے ویپنز ایکسپورٹس ہیں، اور ہتھیاروں کی مارکیٹ صرف اس وقت عروج پر ہو سکتی ہے جب دنیا میں عدم تحفظ اور خوف کا ماحول برقرار رہے۔ جب تک خطے کے ممالک کے سامنے ایران کو ایک ناقابل شکست اور معاشی اور فوجی خطرہ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا، تب تک کھربوں ڈالرز کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی اور مہنگے جنگی جہازوں کی سیل کیسے ممکن ہوگی؟ واشنگٹن یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ جنگ کے مستقل خوف کو بیچنے آتا ہے۔ خوف برقرار رہے گا تو امریکہ کا اسلحہ بکے گا۔ یہ پیور ملٹری بزنس ہے جہاں ایران کا وجود امریکی ہتھیاروں کی انڈسٹری کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل اور جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا چیلنج اسٹریٹ آف ہارمز ہے جو عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ دنیا کی کل تیل کی سپلائی کا 1/3 حصہ اس تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ ایران اس چوک پوائنٹ پر مکمل عسکری کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر امریکہ نے فلی اٹیک کی غلطی کی تو ایران اس راستے کو مکمل طور پر بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالمی مارکیٹ میں توانائی کا ایسا سنگین بحران پیدا ہوگا جس سے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جارحانہ بیان دینے کے بعد پس پردہ ہمیشہ سفارتی، روایتی اور معاشی ڈیلز کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی سفارت کاری نہیں بلکہ معاشی تباہی کا حقیقی خوف ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ عالمی سیاست کے اس شطرنج پر امریکہ کا یہ سارا بارود صرف ایک اسٹریٹجک پریشر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایران کو مکمل طور پر ختم کرنا امریکہ کے اپنے معاشی اور دفاعی مفاد کے خلاف ہے۔ جنگ
کی دھمکیاں دینا، خطے میں خوف میں مبتلا رکھنا اور اپنے ہتھیار بیچنا، یہی واشنگٹن کا اصل ماسٹر پلان ہے۔ اس عالی سطح جیو پولیٹیکل گیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ یہ ہتھیاروں کا بزنس ماڈل اب دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکا ہے؟ اپنے قیمتی تجزیے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بین الاقوامی سیاست کے ایسے ہی گہرے حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دی الفا ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔